نحو کی تعریف موضوع غرض کا بھی ذکر ہے پہلے کتاب سمجھے۔ علم نحو کی تعریف یہ ہے، النحو علم، علم نحو یہ معرف ہے، النحو علم سے تعریف شروع ہے۔ علم نحو علم ہے ایسے قوانین کا، ایسے مسائل کا، ایسے اصولوں کا۔ علم نحو علم ہے، علم نحو علم ہے ایسے اصولوں کا، ایسے اصولوں کا بحث سنیں، جن کے سبب سے تینوں کلمے اسم فعل حرف، تینوں کلموں کے آخر کے احوال پہچانے جاتے ہیں۔ کون سے احوال؟ مورب ہونا اور مبنی ہونا۔ اور کیا پہچانا جاتا ہے؟ کلموں کے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت پہچانی جاتی ہے۔ پہلے کس کو رکھنا ہے، بعد میں کس کو رکھنا ہے، عامل کس کو بنانا ہے، معمول کس کو بنانا ہے، یہ عامل اس معمول پر کیا عمل کرے گا، یہ ہے کیفیت۔ علم نحو علم ہے ایسے اصولوں کا۔ اچھا ان باج پھیرا دین اے نحو سے پڑھی نحمیر، مثلا نحمیر پڑھی شرح میں تعامل، تنو اند کولو کی سمجھ آئیے کہ اسم فعل حرف انہاں وچوں مورب کون ہے تے مبنی کون ہے، یہ گل سمجھ آئیے کہ پھر مورب نے تے انہاں دا اعراب لفظی ہے یا نہ تقدیری ہے، پھر لفظی ہے تے بالحرکت ہے یا بالحرف ہے، عامل کون نے کی عمل کردے نے، تے فعل پہلے ہوندا ہے، فاعل بعد وچ ہوندا ہے، مبتدا پہلے ہوندا ہے، خبر پیچھے ہوندی ہے، اکثر ایو گلاں سمجھ آئیاں نا، تے ایو تعریف ہے۔ اے جڑے نحو دے قوانین سمجھے نے، انہاں دا سمجھنا یہی انہاں دا علم ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں، اسم پر داخل ہوتے ہیں، جار دیتے ہیں۔ جڑی گل سمجھ آئیے، یہ گل اس قانون دا علم ہے، سمجھے جی گل؟ تو ہن سمجھو، نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جڑے نحو وچ پڑھدے ہیں جی، یعنی نحو دے مسئلیاں نو جاننا، یہ انہاں مسئلیاں دا علم ہے جی، مسئلیاں دا مطلب ان کتاب وچ سبق آیا ہے تو سمجھو نہ تک سمجھ آ جائے جی۔ نحو علم ہے ایسے قوانین کا، ایسے مسائل کا، ایسے اصولوں کا، جن اصولوں کے سبب سے اسم فعل حرف کے آخر کے احوال پہچانے جاتے ہیں مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور جن اصولوں کے سبب سے کلمات کے بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت پہچانی جاتی ہے۔ ہاں جی، علم نحو کی تعریف کرتے ہیں۔ علم نحو وہ علم ہے، علم نحو علم ہے ایسے اصولوں کا، ایسے قوانین کا جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں کلموں کی 3 قسم، اسم فعل اور حرف کے اواخر کے احوال کو پہچانا، آخر کے احوال پہچانے جاتے ہیں، احوال کے احوال پہچانے جاتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ وہ مبنی ہے یا مورب ہے۔ مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے جی، مورب اور مبنی، کیونکہ مورب ہونا اور مبنی ہونا یہ شروع اور وسط کے اعتبار سے نہیں ہوتا، کلمہ آخر کے اعتبار سے ہوتا ہے جی۔ جی، اور بعض کلموں کو اور ان اصولوں کے سبب سے، اور ان اصولوں کے سبب سے کیفی ترکیب بعض کلموں کی بعض کے ساتھ ترکیب کی کیفیت پہچانی جاتی ہے۔ بعض کلموں کی بعض کے ساتھ ترکیب، کیفیت کی ترکیب پہچانی، ترکیب کی کیفیت، ترکیب کی کیفیت پہچانی جاتی ہے، یعنی ان کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ کیا ہے، کیفیت، طریقہ۔ یہ کیفیتوں کا عطف ہے احوال پر، یورف و بہا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جس سے 2 معرفتیں آتی ہیں،
نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جس سے جن اصولوں کے سبب سے دو معرفتیں آتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، ایک پہ احوال دوسری کیفیت، دو معرفتیں حاصل دو ہوتی ہیں۔ معرفتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہاں جی، نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جن کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں احوال، اسم فعل اور حرف کے اواخر کا اعراب اور بنا کی حیثیت سے، جی۔ اور نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جس سے بعض کلموں کے ساتھ ترکیب کی کیفیت پہچانی جاتی ہے۔ ہاں بھائی، نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جی، جس کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اسم و فعل اور حرف کے اواخر کے احوال معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے مبنی ہونے کے اعتبار سے، اور پہچانے جاتے ہیں اور پہچانے بعض جاتے- کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت، جوڑنے کی کیفیت۔ بھئی عامل کتھے ہوندا ہے تے معمول کتھے ہوندا ہے، مبتدا دا مرتبہ کی ہے تے خبر دا مرتبہ کی ہے، مضاف دا مرتبہ کی ہے، مضاف الیہ دا مرتبہ کی ہے، موصوف دا مرتبہ کی ہے، صفت دا مرتبہ کی ہے، ذوالحال دا مرتبہ کی ہے، حال دا مرتبہ کی ہے۔ اے مطلب ہے کہ کیویں جوڑنا ہے انہاں آپس وچ جی، گل سمجھی جی؟ اے شاباش، یہ آگی کیا ناب کی تعریف۔ ایک دو باتیں، اصول جمع ہے اصل کی، اصل کا تعریف آگے سمجھ جی۔ انہیں تلک دو ذرا مسئلے۔ اصل لغت میں کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، کہ اصل وہ شے ہوتی ہے جس پر کسی غیر کی بنا رکھی جائے۔ اصل وہ شے ہوتی ہے جس پر کسی غیر کی بنا رکھی جائے، جو کسی کی بنیاد بنے، اس بنیاد کو اس کے لیے اصل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل کہتے اصل ہیں۔ کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اصل اور قاعدہ اور قانون، ضابطہ، یہ سارے لفظ مترادف ہیں۔ اصل، قانون، قاعدہ، ضابطہ، یہ سارے مترادف ہیں۔ معنی کیا ہے ان کا؟ کہ اصل ایسے قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ اصل ایسے قاعدے کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے اجزاء پر، اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے، اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ کہ موضوع کے جتنے افراد ہیں، موضوع کے جتنے افراد ہیں، محمول ان پر سچا آتا ہے۔ محمول ان پر سچا آتا ہے۔ گل سمجھیے جی؟ موضوع کے جتنے افراد ہیں محمول ان پر سچا آتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اصل، قاعدہ، ضابطہ، قانون اصطلاح میں کہتے ہیں اس قاعدہ کلیہ کو جو اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ ہاں جی، اصل میں اصطلاح میں، اصل میں نہیں، اصل اصطلاح میں، اصل اصطلاح میں کہتے قاعدہ، ہیں، قانون، ثابتہ کو کہتے ہیں نہیں، یہ چار لفظ ہیں، مترادف۔ ایک ہے جس کی تعریف کریں جی، یہ اصل ایسے قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں اصل ایسے قاعدہ کلیہ کو کہتے ہیں جو اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ جو اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ ہاں، جو اپنے جی، اصل ایسے قاعدے ایسے کلیہ کو قاعدے کلیہ کا نام ہے جو اپنے جزیات پر منطبق ہوتا ہے۔ ہے۔ گل سمجھیے جی؟ اے مثلاً پیچھے مثال سمجھائے ایک دفعہ، کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، موضوع ہے فاعل، فاعل کے جتنے جزیات ہیں ان سب کے لیے اس محمول کا ثبوت ہے۔
قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، کلام عرب میں جتنے بھی ترکیب کے اندر فاعل ہیں، مثالیں جزی جزی، قال اللہ ہو، قال الرسول ہو، یہ مثالیں جزی جزی، ان میں ان سب پر حکم ہے کیا؟ چونکہ یہ فاعل ہے لہذا یہ مرفوع ہے جی۔ تو اصل ایسا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جو اپنے جزیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پیچھے کرتن طریقہ بھی دسیا سی تو وہ پھر دوبارہ اگلی کتاب پھر آ جائے گا تو پھر نظر کر دیں گے انشاءاللہ جی۔ کوشرہ تہذیب گل سمجھیے جی۔ ایک مسئلہ جی، تو علم نحو علم ہے ایسے اصولوں کا کہ جن اصولوں کے سبب سے تینوں کلموں کے آخری احوال پہچانے جاتے ہیں۔ وہ تین کلمے ہیں اسم، فعل، حرف۔ اعراب اور بنا کے اعتبار سے، اعراب اور بنا کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کے اعتبار سے علم اور معرفت میں یہ فرق ہے کہ جو چیزیں کلیے ہوتے ہیں ان پر علم کا اطلاق ہوتا ہے، جو چیزیں جزیے ہوتے ہیں، جزی جزی چیزیں، ان پر معرفت کا اطلاق ہوتا ہے۔ حل سمجھیے؟ تو علم کا تعلق ہے کلیات کے ساتھ اور معرفت کا تعلق ہے جزیات کے ساتھ۔ اسی عربی اصول کے تحت اس اصطلاح کے مطابق حدیث پاک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے معمول کے مطابق تاخیر سے نماز پڑھانے تشریف لائے، فرمایا کہ میں نے تہجد پڑھی تو اونگ آ گئی، پھر میں سو گیا تو میں اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ تو وہ تفصیل ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری پشت پہ دست قدرت رکھا تو فعرفت کل شیء فتجلی لی کل شیء فعرفت، ہر شے روشن ہو گئی، پس مجھے معرفت آ گئی، مجھے وہاں وضاحت کی ہے شارحین نے اسی قانون کے تحت۔ اگر صرف فرماتے نا فعلم تو میں نے جان لیا، تو اس کا مطلب میں نے کلیے جان لیے، جزیے نہیں جانے۔ فرمایا فعرفت، تو یعنی آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کے شخص کو پہچان لیا، شخص کو پہچان لیا، ہر جزی کو پہچان لیا جی، سمجھی؟ ہر جزی کو پہچان۔ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں شخصی طور پر پہچانتے ہیں، ہمیں شخصی طور پر پہچانتے ہیں۔ یہ عقیدت نہیں، حق کے، یہ سچ ہے۔ اچھا جی، اس تعریف پر ایک مشہور سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف نحو علم ہے ایسے اصولوں کا جن کے سبب سے دو معرفتیں آتی ہیں، جن کے سبب سے دو معرفتیں آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ علم نحو کے ذریعے جو معرفت آتی ہے، علم نحو کے ذریعے جو معرفت آتی ہے، وہ جمیع احوال کی معرفت آتی ہے یا بعض احوال کی معرفت آتی ہے؟ جمیع احوال کی معرفت آتی ہے یا بعض احوال کی معرفت آتی ہے؟ اگر جمیع احوال کی معرفت مراد ہو تو پھر کوئی شخص بھی نحوی نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی نحوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر علم کی یہ شان ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، کیونکہ کسی کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ سارے جزیات حاصل کر لیں جی۔ اور اگر مراد ہو معرفت بعض احوال کی تو پھر جسے 10 مسئلے آتے ہیں اس کو بھی نحوی کہنا چاہیے، اس کو بھی نحوی کہنا چاہیے۔ حالانکہ علماء نحات کے نزدیک جس کو صرف 10 مسئلے نحو کے آتے ہیں اس کو نحوی نہیں کہتے، اس کو نحوی نہیں کہتے۔ تو پھر احوال سے کیا مراد ہے؟ کتنے احوال جانے کہ وہ نحوی ہوتا ہے جی، وہ نحوی ہوتا ہے۔ ہاں جی،
یہاں سوال ہے کہ سوال یہ ہے جی احوال کی پہچان جو ہوتی ہے تو یہ پہچان علم نام ایسا علم ہے، علم ایسے اصولوں کا جن اصولوں کے ذریعے معرفت آتی ہے. معرفت کیا کہ دو صورتیں ہیں، کلمے کے آخر کی اور دوسرا کیفیت کی. تو یہ جو معرفت آتی ہے، معرفت آتی ہے، بعض احوال کی معرفت ہے یا جمیع احوال کی معرفت ہے؟ یعنی اے مراد سارے مسئلے ناو دے جی یا بعض؟ جی مراد یہ کہ سارے مسئلے ناو کے یا بعض. اگر سارے جمیع احوال مراد ہوں تو پھر کوئی شخص ناوی نہیں ہو سکتا. شخص بھی ناوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نحو کے سارے مسئلے یاد کر لیے، اب کوئی بھی قیامت تک ان مسئلوں سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو دعویٰ نہیں ہے نا جی. ہاں جی. اور اگر بعض احوال ہو تو پھر جس کو 10 مسئلے بھی آتے ہیں اس کو بھی نحوی کہنا چاہیے، حالانکہ اسے اصطلاح میں ناوی نہیں کہتے. کہتے ہیں. احوال سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ احوال یا جمیع احوال؟ یا جمیع احوال. وہ لمبی عبارت ہے، خلاصہ اس کا جواب یہ ہے کہ مراد ہیں جمیع احوال. جواب یہ ہے مراد ہے جمیع احوال. لیکن جمیع احوال سے مراد یہ ہے کہ علم نحو پڑھ پڑھ کے ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ جب عربی کلام پڑھے تو نحوی غلطی نہ کرے. یہ مراد ہے. یہ خواہ سے قانون یاد رہیں یا نہ رہیں، لیکن ایسا ملکہ ہو جائے کہ جب بھی وہ عربی پڑھے نحوی غلطی نہ کرے، نحوی غلطی نہ کرے. یہ مراد ہے. تو جس میں یہ ملکہ ہے وہ نحوی ہے، جس میں یہ ملکہ ہے وہ نحوی ہے. فی الحال دو پڑھے تو نحوی نہیں ندی. ہاں جی. جواب یہ ہے کہ یہاں مراد جمیع احوال ہیں، لیکن جمیع احوال سے مراد یہ ہے کہ ایسا ملکہ حاصل ہو کہ جس کے سبب سے نحوی جب بھی عربی پڑھے تو نحوی میں کوئی غلطی نہ کرے. نحوی غلطی نہ کرے، پڑھے یا لکھے تو نحوی غلطی نہ کرے. ایسا ملکہ حاصل ہو جائے تو یہ بندہ نحوی ہے. یہ بندہ نحوی ہے. سمجھیے جی. جواب یہ ہے کہ یہاں مراد جمیع احوال ہیں. جمیع احوال کی معرفت دو شکے ہیں نا، جمیع احوال مراد ہیں یا بعض. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جمیع احوال مراد ہیں. جمیع احوال مراد ہیں، لیکن مراد یہ ہے کہ اس کو ایسا ملکہ حاصل ہو جائے کہ جب وہ کلام پڑھے یا لکھے تو نحوی غلطی نہ کرے. تو یہ شخص نحوی ہے. یہ شخص نحوی ہے. گل سمجھی جی. لمبا نہ کرو. فصل نحو علم ہے بے اصول، ایسے اصولوں کا کہ پہچانے جاتے ہیں ہاں ان اصولوں کے سبب تینوں کلموں کے آخر کے احوال اعراب اور بنا کی حیثیت سے اور پہچانی جاتی ہے ہاں ان اصولوں کے سبب سے بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت جی منع کرو دھیان نال جی. نحو وہ علم ہے ایسے اصولوں کا کہ پہچانے جاتے ہیں ان اصولوں کے سبب تینوں کلموں کے اواخر کے احوال جی، اور پہچانے جاتے ہیں ان اصولوں کے سبب کیفیت بعض کلموں کے ساتھ ترکیب یہ بھی ٹھیک ہے. تو ترکیب کی کیفیت بھی ٹھیک ہے. چلو سوال ہے، بہت سارے شہنشاہ ہم نے دیکھے ہیں جو پورے شرح جامع عبدالغفور تک پڑھ جاتے ہیں، پھر بھی وہ فی الارض پڑھتے رہتے ہیں. سمجھے جی. پھر بھی وہ فی الارض پڑھتے رہتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ انے واہ پڑھنا مراد نہیں، دھیان نال پڑھنا تے قانون یاد رکھنے اے مراد ہے جی. ہاں جی. سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو نام پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہوتا.
جی سوال یہ ہے کہ بہت سارے نحو پڑھے ہوئے کو دیکھا گیا ہے کہ ان کو کلموں کے آخر کے احوال نہیں پہچانتے، آخر کے احوال کو نہیں پہچانتے، یعنی وہ لفظی جب بھی عبارت پڑھتے ہیں غلطی کرتے ہیں، تو حالانکہ نحو انہوں نے پڑھی ہوتی ہے۔ حالانکہ انہوں نے نحو پڑھی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ علم نحو پڑھے پھر اس کا استحضار بھی ہو، علم نحو پڑھے اور پھر اس کا استحضار بھی ہو، تب یہ ملکہ ہوتا ہے کہ وہ لفظی غلطی نہیں کرتا۔ تب یہ ملکہ ہوتا ہے کہ وہ لفظی غلطی نہیں کرتا۔ ظاہر جن آج تو 20 سال پہلے درس انجامی پڑھے ہیں تو مڑ کے کرما رہے ہیں شروع کر دیتی انہاں فی الحال تو پڑھن تو شکوا کو نہیں ہے گا جی، ظاہر گل ہی مک گئی جی، وہ گئے قوانین کتاباں چ رہ گئے جی، گل سمجھی جی۔ اے مطلب ہے کہ بھئی علم، مقصد سوال تاں کر ہے کہ علم پڑھ کے فائدہ تاں ہے جو اس علم نو دھیان نال پڑھیے تو پھر اس نو اگے استعمال کریے جی، تاں ہے، ورنہ پڑھ کے چھوڑنے تو بات گل ختم ہو گئی جی، پھر تو علم نہ رہا بس سونے ہو۔ سوال ہے ایک ذرا فائدہ ہے، اینا بھی فائدہ ہے، اواخر الکالم الثلاث، اواخر الکلم الثلاث، الکلم موصوف ثلاث، پتہ ہے اگر اس کو اٹھا دیں تو پھر یہ ترکیب بنے گی ثلاثۃ کالمن، ثلاثۃ رجال، یاد ہے نا کہ جمع یعنی وہ مذکر جو ہوتے ہیں ان کے لیے مؤنث لائے جاتے ہیں تعداد میں سے، اور مؤنث کے لیے جمع مذکر لایا جاتا ہے۔ ایشا بس جی، تو یہاں ثلاثت ہونا چاہیے تھا، مذکر کیوں لائے ہیں؟ مذکر کیوں لائے ہیں؟ یہاں ثلاثت ہونا چاہیے تھا، ثلاث کیوں لائے ہیں؟ مذکر کیوں لائے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ یہ جو قانون ہے نا 3 سے 10 تک تذکیر و تانیث کا، یہ تب ہے جب اپنی اصل پر ہوں، کہ اس میں عدد پہلے ہو تمجیز بعد میں ہو۔ اگر الٹا کر صفت موصوف بنا دیں تو پھر یہ قانون نہیں ہے، پھر یہ قانون نہیں ہے۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب یہ اس میں عدد پہلے ہو اور ان کی تمیز بعد میں ہو۔ اگر اسم عدد بعد میں ہو تو پھر یہ اگر اس کو ترکیب بنا دے صفت موصوف والی تو پھر صفت موصوف کا قانون جاری ہوگا، کیا؟ موصوف کا قانون جاری ہوگا، کیونکہ اس میں تذکیر و تانیث میں مطابقت شرط ہے، تذکیر و تانیث میں شرط ہے، نہ کہ ممیز تمیز والا اصول۔ کل سمجھیے جی، شاباش، آگے چلو جی، عبارت پڑھو۔ والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام عربي۔ چلو جی، تعریف آ گئی ہے علم نحو کی غرض، کہ علم نحو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ غرض کے نیچے تعریف لکھی ہوئی ہے، غرض وہ چیز ہوتی ہے جو فاعل کو فعل کرنے پر ابھارتی ہے، فاعل کو فعل کرنے پر ابھارتی ہے، اس کو غرض کہتے ہیں، اس کو غرض کہتے ہیں۔ اس کتے نفس دیاں غرضاں نہ مکیاں ساڈی، ہمیشہ سنو باری رکھ دے۔ تو نحو کی غرض کیا ہے؟ نحو کی غرض ہے ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں۔ ہاں جی، نحو کی غرض بتاتے ہیں کہ نحو کی غرض کیا ہے؟ ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں۔ پھر آخو نحو کی غرض بتاتے ہیں کہ نحو کی غرض کیا ہے؟ نحو کی غرض یہ ہے کہ ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں، کلام عرب میں لفظی غلطی نہ ہو، کلام عرب میں لفظی غلطی نہ ہو، یعنی اعراب کی غلطی نہ ہو، اعراب کی غلطی نہ ہو، یہ ہے اس کی غرض، یہ ہے اس کی غرض۔ آنکھ وقت بابا، آنکھ نہ علم نحو سے غرض کیا ہے؟ اور تو جو کرو تو آیا تو کوئی غرض لے کے آیا کہ کوئی نہیں، کی غرض ہے تیری بے میں کی کرنا ہے تھے؟ پڑھنا ہے جی، تو ایو گل نہ جی ناو پہ پڑھ دے اور ناو دی غرض دسنا جی۔ ناو کی غرض یہ ہے ذہن کو بچانا، کس زبان میں؟
کلام عرب میں کلام عرب میں، یعنی عربی زبان میں لفظی غلطی کرنے سے ذہن کو بچانا، یہ کیا ہے؟ غرض ہے، یہ نحو کی غرض ہے۔ غرض ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ غرض حاصل ہونی چاہیے نا جی۔ اگر یہ محنت کر کے سارا کچھ تے لفظی غلطی کو بندہ بچ نہ سکے تو پھر غرض حاصل کوئی نہ ہوئے گی۔ تو غور کریں ایک مسئلہ کہ جب نحو سے یہ غرض حاصل ہوتی ہے کہ بندہ لفظی غلطی سے بچتا ہے، جی تو ظاہر ہے جو مسلمان نہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے تھوڑے پڑھتے ہیں کہ ہم نے عربی میں کوئی مقالے لکھنے ہیں جی، مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین سمجھ آئے، چونکہ ہمارا دین عربی میں ہے، یعنی قرآن پاک عربی میں، حدیث پاک عربی میں، اور ان کی مستند تفسیریں، شروحات اور فقہ یہ عربی میں ہیں، تو تاکہ ہم اس عربی کو سمجھ سکیں، اس عربی کو سمجھ سکیں۔ اچھا قرآن پاک، حدیث پاک اور ان کی فقاہت کو سمجھنا یہ عظیم چیز ہے کہ کوئی نہیں؟ تو قانون ہے کہ جس شے کے ذریعے عظیم شے حاصل ہو وہ خود بھی عظیم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے علم نحو عظیم علم ہے، اس نحو سے علم نحو عظیم علم ہے، کیونکہ ایک عظیم شے کو پڑھنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ایک عظیم شہر کو پڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک یوں تقریر ایک دوسری طرح ہے کہ شریعت کو پڑھنا واجب ہے، شریعت کو پڑھنا واجب ہے، تو قانون ہے کہ واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے، یہ اصول فقہ میں آئے گا، واجب کا موقوف علیہ بھی واجب ہوتا ہے، چونکہ علوم عربیہ پر خاص کر کے اجمیوں کے لیے قرآن و حدیث کا سمجھنا موقوف ہے۔ کن پر؟ علوم عربیہ، صرف، نحو، بلاغت، لغت، صرف صرف، نحو، بلاغت، لغت، خاص کر کے صرف نحو اور لغت، لیکن بلاغت بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ شریعت کا پڑھنا واجب ہے، واجب مانا ضروری، فرض، تو واجب جس پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن و حدیث کا پڑھنا چونکہ خاص کر کے اجمیوں کے لیے علوم عربیہ پر موقوف ہے، تو لہذا علوم عربیہ کا پڑھنا بھی واجب ہو گیا۔ یہ گل پکی ٹھکی ہے، منطق دا بچنا نہیں ہے وہ پاسے وے گل نہیں کر رہے ہیں جی، اس لحاظ نال کہ منطق پڑھتے ہو تے دین سمجھنے وچ معاون ہوے گا، اس تے بھی بڑا ثواب ہے، اس سے بھی بڑا ثواب ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ اس سے جو شے حاصل ہوتی ہے وہ عظیم ہے، اس لیے یہ علم بھی عظیم ہے۔ تو جتنا آپ علوم عربیہ کو محنت کر کے پڑھیں گے اتنا آپ علوم شریعہ کو سمجھنے میں کیا ہو جائیں گے؟ آسان ہو جائیں گے جی، آپ کو آسانی ہوگی۔ تو کوشش کریں، مہربانی محنت کریں جی۔ ہاں جی، کیا جی؟ چونکہ علم نحو سے علوم شریعہ حاصل ہوتے ہیں، یعنی قرآن پاک، حدیث پاک، فقہ کے پڑھنے میں لفظی غلطی سے بندہ بچتا ہے۔ تو چونکہ علوم شریعہ کو پڑھنا تو عظیم کام ہے، اس لیے علم نحو کو پڑھنا بھی عظیم کام ہے۔ یا دوسری طرح تقریر کر لیں کہ چونکہ علوم شریعہ کو حاصل کرنا تو واجب ہے، جی، علوم شریعہ کو حاصل کرنا چونکہ واجب ہے، تو قانون ہے کہ واجب کا موقوف لے بھی واجب ہوتا ہے۔ لہذا وہ علوم جن پر شریعت کا سمجھنا موقوف ہے، جن پر شریعت کا سمجھنا موقوف ہے، ان کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو لیکن اتنا جتنی ضرورت اسی میں پی ایچ ڈی کرتے رہنا، پھر اسی میں ید طولہ ہو گیا تو قرآن پاک جو ہے نہیں وہ سمجھ نہ آیا، یہ بھی کم چنگا نہیں، یہ نہیں کم چنگا۔ سوال ہے کہ لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں، ذہن سے ادا نہیں ہوتے، ذہن تو معنی سوچتا ہے، تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ نحو کی غرض ہے زبان کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں، نہ کہ ذہن کو بچانا۔ ہاں جی،
سوال ہے کہ یہاں مصنف علیہ رحمہ نے سوال فرمایا کہ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں. سوال یہ ہے کہ لفظوں میں خطا ذہن سے نہیں ہوتی بلکہ زبان سے ہوتی، کیونکہ لفظ کس سے ادا ہوتے ہیں؟ زبان سے ادا تو ہوتے ہیں. جہاں سے ادا ہوتے ہیں غلطی بھی وہی ہوگی. سے ہوتی ہے. لہذا کیا کہنا یہ چاہیے کہنا تھا چاہیے تھا کہ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ زبان کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں. یہ کیوں کہا ذہن کو یہ بچانا؟ کیوں کہا ہے کہ ذہن کو بچانا لفظی غلطی سے کلام عرب میں؟ پھر آخو ایک باری سوال یہ ہے کہ سیانت الذہن یہ کیوں کہا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ زبان کو بچانا سیانت اللسان ہے، سیانت اللسان کہنا چاہیے تھا، زبان کو بچانا لفظی غلطی کیونکہ سے. لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں نہ کہ ذہن سے. اس کا جواب یہ ہے، خلاصہ لمبی عبارت ہے، جواب یہ ہے کہ زبان محض ترجمان ہے. زبان محض ترجمان ہے. جو کچھ ذہن اس کو حکم دیتا ہے اس سے وہ صادر ہوتا ہے. جی جو کچھ ذہن اس کو حکم دیتا ہے اس سے وہ صادر ہوتا ہے. جی ذہن دا تعلق نہ رہے تے آکھی دے ہن چلا ہو گیا ہے. یہ ذہن دا کنٹرول ہے تے بندہ عقل مند ہے. اصل ذہن ہے، اصل ذہن ہے. زبان اس کی ترجمان ہے، تو ذہن سے جو کچھ نکلے گا وہ زبان سے ادا ہوگا. اصل غلطی ذہن کرتا ہے، اصل غلطی ذہن کرتا ہے. سبقت لسانی تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا کہ ذہن کچھ اور کہنا چاہتا تھا زبان سے کچھ اور نکل گیا اور اس پر بندہ فوراً معذرت بھی کر لیتا ہے. تو کدے کسی فعل اردو پڑھ کے تو معذرت نہیں نہ کی جی. وہ تو ذہن غلطی پہ کرتا ہے نا جی. اے مطلب ہے جی. ہاں جی کیا کہ جواب یہ ہے کہ زبان جو ہے یہ محض ایک ترجمان ہے. اصل لافظ ذہن ہے. کیونکہ ذہن جو حکم دیتا ہے زبان سے مصادر ہوتا ہے، وہی حکم صادر ہوتا ہے. تو ذہن کو بچانا اصل میں لفظی غلطی سے یہ ضروری ہے. جب ذہن بچے گا تو زبان غلطی کرنے سے بچے گی. اگر ذہن کو اتنی اگر ذہن غلطی کرے گا تو زبان بھی غلطی کرے گی. ذہن غلطی کرے گا تو زبان بھی غلطی کرے گی. ورنہ یہ نہیں کہ ذہن اگر بچنا چاہے تو زبان غلطی کرے، یہ نہیں ہوتا. کیونکہ سبقت لسانی تو کبھی کبھی راتی جس ٹائم مطالعہ کر دے ہو اس ٹائم غور کرو ہو پلا جس لئے عبارت نو ویندے ہو غور نہ تے تہاڈا دماغ فیصلہ کردا ہے نا بھی آ فعل ہے آ ایندا فاعل ہے، پھر تسی زبان نال نو مرفوع پڑھ دے ہو جی. انج گل کہ کوئی نہیں جی. اے سارا کچھ کون کر رہے ہیں؟ ذہن کر رہے. اس لیے کیا کہا ہے سیانت ذہن. گل سمجھی جی. کس کو بچانا؟ ذہن کو بچانا. مانا کرو جی. اور غرض علم نحو سے بچانا ذہن کو لفظی غلطی سے کلام عرب میں. جی اور غرض علم نحو سے بچانا ذہن کو لفظی غلطی سے کلام عرب میں. جی اور غرض علم نحو کی بچانا اور غرض من ہو علم نحو سے اور غرض علم نحو سے بچانا ذہن کو لفظی غلطی سے کلام عرب میں. ہاں گل سمجھیے جی. لفظی غلطی سے بچانا ذہن کس کلام میں؟ کلام عرب میں. اگلی عبارت پڑھو پھر تم نے ایک مسئلہ دس دن بعد. جی وموضوعه الکلمۃ والکلام. والکلام علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. ہاں جی کیا کہ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام. کلام علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. وجہ یہ ہے کہ پڑھ چکے ہو کہ علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارضات ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے. علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے عوارضات ذاتیہ سے علم میں بحث کی جاتی ہے. تو چونکہ علم نحو کے اندر بحث ساری کس کی ہوتی ہے؟ کلمہ اور کلام کی. کلام کی. کلمہ اور کلام کلام کی بحث ہوتی ہے.
کلمے کی باس لمبی ہے، کلام کی باس تھوڑی ہے، لیکن دونوں کی باس ہوتی ہے۔ کلمہ بھی 3 قسم ہے، اسم فعل حرف، پھر اسم 3 قسم ہے، مرفوع منصوب مجرور، فعل 3 قسم ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے، حرف کتنی قسم ہے، کون سے عامل ہے کون سے غیر عامل ہے، اور کلام کے مرکب ہونے کی کتنی صورتیں ہیں، یہ سارے مسائل نحو میں نامیر جڑی پڑھی ساری جی۔ تو چونکہ کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے علم نحو میں، تو جس شے کے احوال سے بحث ہو اس شے کا وہ موضوع ہوتا ہے، تو لہذا کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ ہاں جی کیا موضوع شے کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اس لیے کہ کسی شے کا موضوع وہ ہوتا ہے جو اس کے جس کے احوال ذاتیہ سے اس شے میں، یا علم کہہ لو، علم کا موضوع علم کا موضوع وہ شے ہوتا ہے جس کے عوارضات ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے، مطلب کہ عوارضات ذاتیہ بھی جن دے متعلق مسئلے بیان کیتے جان، جس کے متعلق مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ علم نحو میں کے ذریعے علم نحو میں کلمہ اور کلام کے مسئلے بیان ہوتے ہیں، مسئلے بیان ہوتے ہیں، اس لیے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے۔ ابھی اس لیے یہ موضوع ہے کہ علم نحو میں ان دونوں کے احوال کی بحث ہوتی ہے، ان دونوں کے احوال میں بحث ہوتی ہے جی۔ میں دسیا جی پہلے کلمہ اس کی 3 قسمیں، پھر قسموں کی آگے بحث ہے جی، پھر اسم کی قسمیں، پھر قسموں کی قسمیں، فعل کی، حرف کی، اور کلام کے مرکب ہونے کی صورتیں، یہ سارے مسئلے اس میں آئیں گے جی۔ تو موضوع کون ہے، کلمہ اور کلام ہے، گل سمجھیے جی۔ جی یا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ علم کا موضوع ایک شے ہوتی ہے، اشیاء متعددہ نہیں ہوتی۔ علم کا موضوع ایک شے ہوتی ہے، اشیاء متعددہ نہیں ہوتی۔ سنیں، اس لیے کہ ایک علم دوسرے سے جو ممتاز ہوتا ہے تو وہ اپنے موضوع کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس لیے ایک علم دوسرے علم سے جو ممتاز ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلا سکول پڑھتے رہے ہو، کالج بھی گئے ہو، یہ اینے جڑے مضمون انہاں سارے دے مضموناں دے وکھرے وکھرے نا نہیں۔ مثلا مطالعہ پاکستان ایک وکھرا علم ہے، ان کا ایک موضوع وہ وکری گل ہے، کوئی تاریخ موضوع غرض والا کوئی چکر نہیں ہے گا، لیکن ہے کہ ان کا ایک خاص موضوع ہے کہ اپنے ملک کے احوال، کہ یہاں صوبے کتنے ہیں، ضلع کتنے ہیں، ان کا انتظام کیا ہے جی، ایس پی صاحب کتنے ہیں ضلع میں، تھندار کتنے ہوتے ہیں، ایس ایچ او کتنے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر یہ بات ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ علم ہو گیا جی، اللہ حاضل قیاس ہے جی، ریاضی ایک علیحدہ فن ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک علم جو دوسرے علم سے جدا ہوتا ہے، آ علم ہے، آ علم ہے، آ علم ہے، یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ اپنے موضوع کے ذریعے، اپنے موضوع کے ذریعے، وگرنہ سارے ایک ہے۔ تو ہر علم دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، لہذا علم کا موضوع ایک شے ہونی چاہیے۔ اگر 2 چیزیں یا 3 چیزیں علم کا موضوع بنائیں تو پھر وہ ایک علم نہیں بنے گا، 2 یا 3 علم بن جائیں گے۔ تو نحو کا موضوع 2 چیزیں بنا رہے ہو، کلمہ اور کلام، جبکہ علم کا موضوع ایک شے ہوتی ہے۔ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ علم کا موضوع ایک شے ہوتی ہے، اب اس پر دلیل دی ایک شے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ کسی ایک علم دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے موضوع کے ذریعے، ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے موضوع کے ذریعے۔ تو جب موضوع زیادہ ہوں گے تو وہ زیادہ علم بنیں گے، ایک علم نہیں بنے گا ایک علم نہیں بنے گا، جبکہ علم نحو ایک علم ہے، لہذا موضوع ایک ہونا چاہیے، 2 نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ہے سوال یہ ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام 2 چیزیں ہیں، جبکہ علم کا موضوع ایک ہے، اور حکم یہ ہے کہ کسی چیز کا، کسی علم کا موضوع ایک شے ہونی چاہیے، اشیاء متعددہ نہیں ہونی چاہیے۔ خلاصہ ایک علم دوسرے علم سے ممتاز موضوع کے ذریعے ہوتا ہے، کے اعتبار سے۔ تو اگر موضوع زیادہ ہوں گے تو علم زیادہ ہوں گے، تو اس کا کیا جواب ہے کہ علم نحو کا موضوع 2 چیزیں کیوں بیان کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علم نحو کا موضوع اصل میں ہے لفظ موضوع لمعنی۔ علم نحو کا موضوع ہے لفظ موضوع لمعنی۔ خلاصہ علم نحو کا موضوع ایک شے ہے، لفظ موضوع لمعنی۔
یہ لفظ جس کی وضع ہے معنی کے لیے، معنی کے لیے یہ ناو کا موضوع ہے. تو لفظ موضوع معنی کی قسمیں دو ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب. مرکب. اور ناویر شروع ہوتی ہے کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام. تو اصل میں کہنا تو یہ ہے کہ علم ناو کا موضوع لفظ موضوع معنی ہے، موضوع معنی. لیکن تفصیلاً اس کی دو قسموں کو سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ علم ناو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. تو لہذا کوئی خرابی نہ لازم ہے. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ علم ناو کا موضوع ایک شے ہے، ایک شے ہے، وہ ہے لفظ موضوع معنی. لفظ موضوع معنی تو یہ کیا ہے؟ موضوع معنی یہ ایک شے ہے، ایسا لفظ جس کی وجہ معنی کے لیے یہ موضوع ہے ناو کا. معنی. لیکن اس لفظ موضوع کی آگے دو صورتیں ہیں، اس لفظ موضوع دو کی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام. تو مجازن اور مرکب غیر مفید بھی دی قسم یہ کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام تو پھر تفصیل سمجھانے کے لیے موضوع کو نہیں اس کی قسموں کو سامنے رکھتے ہیں کہ ناو کا موضوع دو ہیں، کون؟ کلمہ اور کلام. تو تفصیل سمجھانے کے لیے اس کی قسموں کو بیان کیا جاتا ہے کلمہ اور کہ ناو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. ناو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم ناو کا موضوع کون ہے؟ لفظ موضوع معنی. لفظ موضوع معنی جس کی آگے دو قسمیں ہیں، کون سی؟ کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام. سمجھی جی؟ تے معنی کرو. اور موضوع علم نحو کا کلمہ اور کلام ہے. اور موضوع علم نحو کا کلمہ اور کلام ہے. جی، اور موضوع علم نحو کا کلمہ اور کلام ہے. اللہ اکبر. یہ متن کی تقریر آ گئی ہے. ایک دو واقعے لکھے ہیں، وہ ذرا سماعت فرما لیں. ادرایت النحو میں وَأَوَّلُ مَنْ أَسَّسَ النَّحْوَ کہ نحو کی بنیاد کس نے رکھی؟ نحو کی بنیاد کس نے رکھی؟ جلدی کر میں نے کیا تو نحو کی بنیاد امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے رکھی. وَهُوَ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ بِقُرْبٍ بِهِ إِلَى اللَّهِ تعالی. تو آپ تو کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو اپنی غرض کے لیے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. تو لہذا آپ نے جو نحو کی بنیاد رکھی ہے تو یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے. مطلب یہ ہے کہ نحو کے ذریعے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اگر نیت اچھی ہو تو. اب اس پر روایت بھی کس طرح بنیاد رکھی؟ روایت یوں ہے کہ آپ کے شاگرد ہیں حضرت ابو الاسود دولی یا دو علی. گل سمجھیے. اوتے بار لکھے آشیے ہوتے جیے کہ یہ نسبت ہے دو علی ول، ابو الاسود دو علی. تو حمزے کو یا سے بدلا تو پھر دیلی بھی پڑھتے ہیں. دولی دو علی تے دیلی تین نسبتان جی. بعض دو علی پڑھتے ہیں وہ ذرا غلط ہے. ابو الاسود دولی یا دو علی یا دیلی. ہاں گل سمجھیے جی. یہ استاد ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے. گل سمجھیے جی. یہ استاد ہیں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے. انہیں انج نہیں آخنا بے مسجد نبی شریف ہے جدو آپ دی عمر 4-5 سال سے ادوں اتنے استاد سن بے ٹیوشن پڑھاندے سن. یہ نہیں مسئلہ پے گا. تے استاد کیڑی شاید نے؟ استاد شریعت دے نہیں، شریعت دے استاد والد گرامی. آپ نے جدو نحو بنائی تے آپ نے فرمایا ایتھوں شروع کرو، ایتھوں تہاڈے پہلے شاگرد نے جی اعزاز واسطے. کندے واسطے؟ حسنین کریمین کوئی محتاج نہیں سننا پڑھنے دے، طبی طور تے آندی سی جی. تے ایتھوں کام شروع کرو تہاڈا اعزاز ہوے جی. جو دنیا ایک گل آکھے گی بھی ابو الاسود حسنین کریمین دے استاد اندر کچھ گل آئی اور کچھ بھی نسبت نہ ہوئے آ بڑی گل ہے آپ انہوں دے استاد نے جی. کچھ گلا اس واسطے ہوں بھی تک بندہ ذرا لوگوں چنگا پیارا لگے جی. سبحان اللہ جی. واہ جی اللہ اکبر کبیرہ.
مثلا میں جا رہا ہوں کہ چلے استاد ملن چلے بڑی گل ہے، لیکن ایک سید بادشاہ شاہی کے چلے استاد ملن چلے بلے کڈے چنگے استاد جنہیں تمہیں پڑھایا ہونا جی، مطلب نسبت نال فرق پیندا ہے، بشرطے کہ بندے اندر کوئی اسلام دی رتی ہوئے جی، کچھ نہ ہو پھر کہڑی گل ہے جی۔ اچھا جی، تو وہ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک رجل کو، وہ پڑھ رہا تھا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، نعوذ باللہ، کہ اس کا معنی غلط ہو گیا، بے شک اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے اور اپنے رسول سے، اس نے یہ پڑھا، تو اب اس نے تو اس کی تو نیت غلط نہیں تھی، لیکن اس نے جو رسول ہی پڑھا تو عطف پڑھا مشرکین پر، معنی غلط ہو گیا جی۔ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، تو نہ یہ سنا ابو الاسود نے سنا ایک بندے کو اس طرح پڑھتے ہوئے، تو آپ نے اس پر انکار کیا کہ تو نے غلط پڑھا ہے، اور اس کو آپ نے فرمایا ابو الاسود نے یہ کفر ہے۔ ثم راجع، پھر ابو الاسود آئے جناب امیر المومنین حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ اج جی آ واقعہ پیش ہویا ہے، اج اس واقعے مختلف نے تاں میں کہ تم دوسرا سنا دیاں جی، تے لہذا جی میں یہ غلطی سن کے تے نحوت ان اصنع میزانا للعرب لیقوموا به لسانہم، تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ بناؤں میں ایسا میزان عرب کے لیے تاکہ اس میزان کے سبب اپنی زبان کو سیدھا رکھیں جی۔ یہ کنا آگے عرض کی تھی ابو الاسود نے، گل سمجھیجئے، تو فقال له علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقصد نحوہ، ارادہ کر تو اس ارادے کا، اے جڑا تو ارادہ کر کے آئے نا، میں تینوں حکم دینا کہ اس ارادے دا ارادہ کرو، گل سمجھیے جی، سبحان اللہ جی۔ تو من ھذا سمی ھذا العلم بالنحو، اس لیے پھر اس کو علم نحو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے عرض کی تھی نحوت، جڑا لفظ پہلے بولا نا جی، کیوں نہ آکھے سی نحوت، اس لیے اس کا نام ہی کیا بن گیا بھائی ایسا علم جن دی ایک بڑے اچھے ارادے ہوتے بنیاد رکھی گئی جی۔ ایک واقعہ ہے جی، ایک واقعہ ہے بس میں، یا باقی اس کو علم الاعراب بھی کہتے ہیں، ظاہر اس نے اعراب دا پتہ چلتا ہے جی۔ اچھا جی، ایک واقعہ، دوسرا واقعہ کالا ابو القاسم، ایک واقعہ پورا ہوگا جی، سنا جی نا، یہ ایت سنی کنے جناب ابو الاسود نے آ کے عرض کتنے کی جناب مولا علی رضی اللہ عنہ دی بارگاہ وچ، انہاں تے نال ہی عرض کیتی کہ میرا اے ارادہ ہے، تے فرمایا ارادہ پورا کر، یہ مطلب ہے اے جڑا نا اقصد نحو بھی اے ارادہ ہن پورا کر۔ دوسرا واقعہ ہے کہ حدثنا ابو قال ابو القاسم زجاجی اپنے امالی میں حدثنا 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 حدثنا، چلتے چلتے یہ بات پہنچی ہے ان جدی ان ابل اسود دو علی تک، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دادے ابو الاسود دو علی نے فرمایا تھا کہ وقالا، انہوں نے کہا کہ دخل تو میں ایک دن گیا جناب امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، سلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم، میں جس لے گیا نا تو فرأیتہ مطرقا مفکرا، تو میں نے دیکھا ان کو کہ گردن جھکائی ہوئی ہے اور فکر کر رہے ہیں، مطرق گردن جھکانا تو بڑا متفکر ہو کے بیٹھنا چاہیے، سبحان اللہ۔ بس دیکھا میں نے آپ کو کہ آپ گردن جھکائے ہوئے اور فکر کر رہے ہیں۔ فقلت فیما تفکر یا امیر المومنین، میں نے عرض کی اے امیر المومنین آپ کس چیز میں فکر کر رہے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا انی سمیت ببلدکم ھذا لحنا، فرمایا آج میں نے تمہارے شعر میں ایک عجیب لحن سنا ہے جی، وہ لحن وہ یہی سی کہ بے آپ نے سنی یہ گل کہڑی ان اللہ بری من المشرکین ورسول ہی، جڑا پڑھا گیا نا اس غلطی نال، اے حضرت مولا علی خود سنیا، تو آپ فرمایا کہ میں تہاڈے شہر وچ ایہو جی غلطیاں سن رہا ہوں، تو فاردت ان اصنع کتابا فی العربیہ، جناب مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں عربی میں ایک کتاب بناؤں۔ فقلت ان فعلت هذا، کہ میں نے عرض کی کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اجنب تنا، آپ پسند کریں ہمیں، وَأَلْقَيْتَ فِينَا هَذِهِ اللُّغَةَ، اور ڈال دیں
ہم میں یہ لغت ایک کام ساڑھے ذمہ لاؤ تو کرتے ہیں جی. مطلب یہ کہ یہ بات آپ جو ہے نا بھی مجھے آپ پسند فرما لیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں جی. سبحان اللہ جی. ثم اتیتہ پھر ان ہفتے آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے جا کر. ثم اتیتہ پھر آیا میں آپ کے پاس 3 دن کے بعد. فالقوا الی صحیفۃ تو میں 3 دن کے بعد آیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحیفہ دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام کلہ ثلاثۃ اسم و فعل و حرف. یعنی اس روایت کے مطابق یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نحو کی کتاب ہے. آپ نے لکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلام ساری کی ساری 3 قسم ہے اسم فعل حرف. پس فالاسم ما انبان المسمى اسم وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے اپنے مسمى سے. فعل وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے فاعل سے. حرف وہ ہوتا ہے جو خبر دیتا ہے معنی سے جو نہ اسم ہوتا ہے نہ فعل ہوتا ہے. والفعل ما انبان الفاعل والحرف ما انبا امانا لیس باسم ولا فعل. ثم قال هذا ما تتبعته وزد فیہ ما وقع لک. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کی ہم نے تتبع کی ہے اور زیادہ کر تو اس میں جو واقعہ ہو تیرے لیے. اے للہ تے تو ہن ان دے اوتے محنت کر تے اینو وڈا کر جی. سبحان اللہ. یہ ایک خوشتبی ہے کہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے جو مولا علی رضی اللہ عنہ نے خود ناف کے لیے لکھی تھی؟ تو اینی کو عربی مل رہی ہے نا, آج آپ نے پڑھ لی ہے کہ کوئی نہیں اب کہہ سکتے ہو کہ ہم نے وہ کتاب پڑھی ہے. یہ علمی خوشتبی ہوں ہے جی. اچھا جی. ہاں تو پھر آپ نے کیا کیا جی؟ پھر بھائی وعلم یا ابا الاسود ان الاشیاء نال آپ نے نا پہلا سبق بھی پڑھایا وہ تو لکھ کے دیتا نا. جان اس بات کو ابو الاسود ان الاشیاء ثلاثۃ چیزیں 3 ہیں ظاہر اور مضمر اور ایسی شے جو نہ ظاہر ہے نہ مضمر ہے. لیکن محض فضیلتیں ہوتی ہیں علماء کی اس شے کے پہچانے میں جو نہ ظاہر ہو نہ مضمر ہو. اے لبڑی یہ تو کی ہے نا جی. ظاہر ایک شے ظاہر ہے, ایک شے چھپی تو پتہ ہے چھپی وچوں کڈنی تو نہ پتہ نہ ہوئے یہ ظاہر ہے کہ چھپی تو کڈنی تو کتوں کڈنی ہے جی. تو پھر میں علماء کی فضیلت یہ ہوتی ہے کہ جو تیسری شے ہے نا اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس میں فضیلت ہوتی ہے. یعنی نال آپ نے رہنمائی کی تھی بھی کوشش کرنی ہے بیندے جی چھپیاں چیزاں نے وہ ساریاں کڈ کے لیاونیاں نے جی. واہ واہ واہ. ابو الاسود فرماتے ہیں پس جمع کیا میں نے اس سے چیزیں اور وعرضتہ علیہ تو میں نے پیش کیا اس جو اضافہ کیا تھا جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. وکان عن ذالک وہ جو اضافہ کیا تو اس میں یہ بات تھی کیا کہ حروف النصب تو پس ذکر کیا تھا میں نے اس میں انا انا لیتا اللہ اور کا انا, لیکن میں نے لاکنہ کو ذکر نہیں کیا تھا. تو جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو نے لاکنہ کو کیوں چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں اس کو ان میں سے شمار نہیں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بھی انہی میں سے ہے تو پس زیادہ کر اس کو جی, یہ 6 پورے کر, 6 پورے کر. گل سمجھی جی. فزد فیہا لانہا منہا اس لیے کہ لاکنہ بھی انہی میں سے ہے, لاکنہ بھی انہی میں سے ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یعنی آپ نے انج نہیں بھئی یار سوچ کو اور بھی نہ ہوئے فٹو فٹ فرمائے لا کنہ کدے وہ بھی تینوں نال 6واں تے ہوئے کہیں لے. اس تو بعد جلے آپ نے 6واں نار لا دیتا ہے بعد بڑے وڈے وڈے اپنے زمانے چ نہ بھی ہوئے نے 7واں کو نہیں لا سکیا جی. ناو یوں شروع ہوئی. ناو واقعہ دا خلاصہ ہے کہ بانی کون نے, خلاصہ یہ. اچھا جی اے تھوڑی جی تفصیل ایک سنے جی تاریخ. تو پھر ابو الاسود سے ناو حاصل کی ان کے بیٹوں نے, ان کے بیٹوں نے, اور ان سے ناو حاصل کی اسحاق حضرمی نے,
اور عیسیٰ سقفی اور ابو عمر بن علا نے. پھر ان سے حاصل کی سیبویہ، علی بن حمزہ کسائی. پھر ہو گئے جب یہاں تک بات پہنچی تو پھر اہل ادب یعنی نحو کے علماء جو ہیں اور لغت کے علماء یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، کوفی اور بصری. کوفی اور بصری، کوفی اور بصری ہو گئے. اب سنیں، پس کسائی اس سے ناو حاصل کی فرا نے، اس سے ابو العباس نے، ابو العباس اور محمد انباری نے، یہ ساری جماعت کوفی ہو گئے. اور سیبویہ نے اور سیبویہ اور اس سے وہ پچھلا نام ہے نا سیبویہ، اس سیبویہ سے ناو حاصل کی اخفش نے اور قطرب نے، اور اس سے محمد بن محمد نے جس کا نام مبرد ہے، اور اس سے ابو اسحاق زجاج نے اور ابو بکر سراج نے اور محمد کسائی نے. ان میں سے ابو علی نصفی، ابو سعید سیرافی ہیں، علی رومانی ہیں. اور ان سے کس نے حاصل کی؟ ابو علی فارسی نے. ان سے حاصل کی ابو الفتح بن حسن نے. ان سے ایس بندے نے، عبد القاہر جرجانی نے. یہ ساری جماعت بصری نحوی ہے، یہ ساری جماعت بصری نحوی ہیں. پھر ان کے بعد کوئی ایسا نحوی نہیں ہے کہ جس کو بانیوں میں شمار کیا جائے، جس کو بانیوں میں شمار کیا. پھر درجے آ گئے کہ اس فن میں یہ بڑا ماہر ہے، اس فن میں بڑا ماہر ہے. تخلیقی کام ہو چکے نے جی. تیرے کو گل دساں جی، مولا صلی وسلم خیر الخلق کلہم